خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کی 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت ہونے کے باوجود سینٹ الیکشن قریب آتے ہی پچھلے برس کپتان کے ہاتھوں وزارت سے فارغ ہونے والے عاطف خان کو اب عمران خان نے منا لیا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو جلد ہی کابینہ میں واپس لے لیا جائے گا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایوان بالا کے انتخابات میں رد عمل کے طور پر کوئی بڑا اپسٹ نہ ہو جائے۔ تاہم دوسری طرف عاطف خان کے مخالف پرویز خٹک کی کپتان سے شدید ناراضی کی اطلاع ہے، جو کہ سینٹ الیکشن میں پارٹی کا بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ قریباً 1 سال قبل خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر عاطف خان کو 2 دیگر وزراء شہرام خان اور شکیل خان کے ہمراہ پارٹی کے خلاف سرگرمیوں کے الزام میں صوبائی کابینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ ان تینوں کی صوبائی کابینہ سے فراغت کے بعد تحریک انصاف کے ہر رہنما کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ کہ 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ہوتے ہوئے 3 لوگوں کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن واقفان حال کہتے ہیں کہ کوئی تو وجہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات قریب آتے ہی فارغ کیے گئے عاطف خان کو آرام کرنے کے لیے اب ان سے دوبارہ وزارت کا وعدہ کر لیا گیا ہے اور سینٹ کے ٹکٹس بانٹنے کے معاملے پر بھی ان سے رائے لی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ برسر اقتدار تحریک انصاف کو 2/3 سے زیادہ اکثریت بھی اب ناکافی لگنے لگی ہے اور ناراض ایم پی ایز کو منانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک وزیر دفاع بنائے جانے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے معاملات سے باہر کر دیے جانے پر ناراض ہیں۔ اپنی اس ناراضی کا اظہار وہ ایک حالیہ انتخابی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی بھی ضمنی الیکشن میں ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ناراض ہیں۔ اور اب جبکہ عمران خان نے خٹک کے مخالف عاطف خان کو دوبارہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے معاملات میں اہمیت دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا اثر سینٹ کے الیکشن پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں 100 سے زائد نشستیں رکھنے والی پی ٹی آئی کی پوزیشن ہر لحاظ سے مضبوط دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگر الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوا تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو بڑے اپسٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک اکیلے ایم پی عاطف خان کو منانے کے باوجود حکومتی پارٹی میں معاملات اتنے بھی قابو میں نہیں جتنے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ راضی نامے اور جرگے صرف ووٹ کے حامل ایم پی ایز کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ انہی بنیادوں پر تو صوبے میں حکومت کے ترجمان اجمل وزیر بھی ہٹائے گئے تھے، ان سے بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس کا ایک تو سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ووٹ اہم ہے، نہ کہ پارٹی کے اندر اتفاق کی فضا پیدا کرنا۔ لیکن سوال ہے کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ اب عاطف خان کپتان کے لیے اتنے اہم کیوں ہو گئے ہیں؟ 1 سال قبل صوبائی کابینہ سے بے دخل کیے جانے والے سینئر صوبائی وزیر عاطف خان کا اب تک جو سب سے بڑا قصور سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود عمران خان اور پارٹی قیادت کی نظر میں کسی بھی موقع پر خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے موزوں ترین امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت سن 2018 کے انتخابات کے دوران ملا بھی، جب عاطف خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے رد عمل میں پارٹی کے اندر سے ہی سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور ان کے گروپ کی جانب سے سخت رد عمل آیا۔ اس اندرونی چپکلش کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان نے فریقین کو مطمئن کرنے کے لیے تیسرے امیدوار محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ وزارت اعلیٰ کے متوقع منصب سے محروم ہو کر صوبے میں سینئر وزیر بننے کے باوجود بھی عاطف خان کے وہی خواہوں کے دل سے یہ داغ نہ دھل سکا۔ اسی دوران پارٹی کے اندر سینئر قائدین کی جانب سے مستقبل میں عاطف خان کا راستہ روکنے کے لیے بعض بااثر پارٹی رہنماؤں کی مستقبل کے وزیر اعلیٰ کے طور پر تیاری شروع کر دی گئی، جن میں سب سے مضبوط امیدوار صوبے کا موجودہ وزیر خزانہ اور وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا ہے۔ سینٹ کے انتخابات کے لیے پارٹی کے اندرونی انتشار یا دباؤ سے پریشان پارٹی قیادت کو اس وقت ہر اس شخص کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو کسی بھی موقع پر کچھ بھی کر کے پارٹی کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ایک سوال اب یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک اس معاملے میں کہاں ہے؟ ماضی میں سینٹ کا الیکشن جیت کر دینے والے اور 20 سے زائد اپنے ایم پی ایز کو ووٹ بیچنے کے الزام میں پارٹی سے نکالنے والے پرویز خٹک اس ساری منصوبہ بندی کے دوران اس وقت پس منظر میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنی ماضی کی کارکردگی کو کیش کروا کے صوبے اور وفاق میں حکومت بنانے والے عمران خان کی سینٹ الیکشن کی منصوبہ بندی کے سیشنز پہ خٹک کیوں نظر نہیں آ رہے؟ ان کا یہ بیان حال ہی میں میڈیا کی زینت بنا کہ اگر وہ چاہیں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل پائے گی۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک کے سیاسی مخالف عاطف خان کو اب دوبارہ عمران خان کا قرب کیسے نصیب ہوا ہے؟ یاد رہے کہ 31 اکتوبر 2011 میں لاہور کے جلسے کے بعد پارٹی میں جہاں دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت کے رہنما جوک در جوک شامل ہوتے رہے، وہیں خیبر پختونخوا میں گزشتہ کافی عرصے سے مختلف حکومتوں کا حصہ رہنے والے پرویز خٹک نے بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور عمران خان کا اعتماد حاصل کر کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے۔ اس کے بعد جب سن 2013 میں پارٹی کو خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا موقع ملا تو وزارت اعلیٰ کا تاج بھی پرویز خٹک کے سر پر رکھا گیا۔ انہی کی کارکردگی کے حوالے دے کر عمران خان نے ملک بھر سے ووٹ حاصل کیے، لیکن بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک کی وزارت اعلیٰ کے دنوں میں عمران خان کو بھی بعض فیصلے منوانے میں مشکل پیش آئی۔ بعض واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شریف وزرائے اعلیٰ لگانے پڑے۔
ताकि मुस्तकबिल में इन्हें पार्टी डिसिप्लिन को नाफिज करने में मुश्किल पेश न आए। पार्टी में परवेज खट्टर के नाकदीन कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार सियासतदान हैं, जिनकी वजह से जहां एक वक्त में पार्टी के मुखालफिन के मंसूबे कामयाब नहीं हुए, वहीं पर अब खुद पार्टी के अंदर भी किसी न किसी सतह पर बेचैनी के डेरे हैं। जहांगीर तरीन भी आउट है, इनके बेटे को भी टिकट नहीं मिल सका। ऐसे में कौन है जो वज़ीर आज़म के दाएं और बाएं रहकर इन्हें एहसास दिलाए कि पार्टी सेनेट इलेक्शन से सुरखरू होकर ही निकलेगी। शायद यही वो वजूहात हैं कि इमरान खान को लोगों को समेटना पड़ रहा है और वो किसी भी सियासी चौकी को खाली नहीं छोड़ना चाहते। वज़ीर आज़म की बात परेशानियों में पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज़ की जानिब से एन सेनेट इंतखाबात के दौरान अदम एतमाद की तहरीक लाए जाने के बयानात ने भी जलती पर तेल का काम किया है। तहरीक इंसाफ की रही सही दानिश इस चैलेंज को भी हल करने की कोशिश में मसरूफ़ है कि आखिर वो कौन हो सकता है जिनके साथ राब्तों की बदौलत ये अपोजिशन जमातें बज़ाहिर इतनी पुरएतमाद हैं और कहीं सेनेट में टिकटों के मामले पर नाराज़ होने वाले और साइडलाइन किए जाने वाले अपने लोग अपोजिशन के इन नारों को तक़वियत देने का बाइस न बन जाए। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का ये बयान भी संजीदगी से लिया जा रहा है, जिसमें वो कह चुके हैं कि नज़र न आने वाली कुछ कुव्वतें इमरान खान की पुश पर थीं तो अब वो उनका साथ भी दे सकती है। माजी के इंतखाबात से कई गुना ज़्यादा इस बार सेनेट टिकटों के लिए दौड़ धूप और लॉबिंग का जो तूफान तहरीक इंसाफ के अंदर से उठा है, उसने कम अज़ कम ये बात तो साबित करती है कि इस जमात पर टिपिकल पीटीआई की जो मोहर लगी थी वो बिल्कुल ठीक थी। पार्टी के इक़्तिदार का अरसा शुरू होने के बाद से अब तक हर इंतखाबात के दौरान टिकटों के हुसूल का बुखार मुसलसल बढ़ रहा है और वो जो कहते थे कि हम सिर्फ तब्दीली के लिए पार्टी में हैं, वो भी अब शर्तों पर उतर आए हैं। हालत ये है कि एक को बनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। पार्टी क़यादत की हालत जाननी हो तो ये बात बिल्कुल सादिक आती है कि वो इस वक्त मेंढक तोल रहे हैं। दो को पकड़कर पलड़े में डालते हैं तो तीन कूद कर भाग चुके होते हैं। मुल्क का रेगुलर मीडिया, टीवी स्क्रीन्स और अखबारात के अलावा सोशल मीडिया पर हर दूसरी पोस्ट पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुपों की जानिब से अपने बंदे को सेनेट का टिकट दिलाने के लिए है। बात पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान इस वक्त अपने लोगों के नरगे में बुरी तरह फंस चुके हैं। बकौल पार्टी के हमदम दरीना, मैं खुद इनसे मिला हूँ, वो इतने खुश और पुरजोश नहीं जितना हुकूमत में आने से पहले अपोजिशन के दिनों में थे। हम जान चुके हैं कि वो अपनों की ब्लैकमेलिंग और प्रेशर ग्रुप्स के दबाव का शिकार है। वो चाहते हैं कि सब उनकी बात मान लें और पार्टी ना बिखरे। वो दावा करते हैं कि खुद वज़ीर आज़म सेनेट के इंतखाबात में बाज़ लोगों को कमज़ोर मायार की बुनियाद पर पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराज़ हैं। इमरान खान तो बिला शिरकत गैर पार्टी के मामलात को चलाने के मुख्तार हैं। बहुत से लोग वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कई महाजों पर तकसीम है। इनके सामने पार्टी है जो इस वक्त कई प्रेशर ग्रुप्स और मुखलिस वर्कर्स की तवक्कुआत के बीच में पिसी रहती है। वो गवर्नेंस को बेहतर करना चाहते हैं जो हो नहीं पा रही। अगर वो सिर्फ पार्टी तक ही महदूद रहते और पार्टी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही हुकूमत में होती तो इमरान खान सूबे में अपनी गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान हासिल होने वाले तजुर्बे की वजह से इसे बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते। लेकिन वफाक और पंजाब में गवर्नेंस के इशूज़ ने इन्हें परेशान करके रख दिया है। इमरान खान से मिलने वाले जिस भी पार्टी रहनुमा या नाराज़गी से वापस रजामंदी की तरफ आने वाले शख्स से वज़ीर आज़म की आज की सबसे बड़ी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया है तो उनका जवाब एक ही था कि इमरान खान की ज़ुबान पर एक ही बात है कि सब मिलकर खेलें ताकि डिलीवर भी करें और आगे जाया जा सके। ताहम अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।